بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الدعوہ۔ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بولے بھائی۔ ہاں ہاں، حق کو کسی دوسرے پر واجب کرنے کو کہتے ہیں دعویٰ۔ حق کسی دوسرے پہ واجب کرنے کو دعویٰ کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ جو ہے اس کے بارے میں جتنے احکامات ہیں یہاں پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دعوے کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز ہوتی ہے مدعا بہی۔ مدعی کیا ہوتا ہے، مدعا علیہ کیا ہوتا ہے، مدعا بہی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی تعریف آپ کو نہیں آئی تو آپ پھنس جائیں گے۔ کسی بھی مسئلے میں مدعی، مدعا علیہ یہ پکا ہونا چاہیے۔ مدعا بہی کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ مدعا بہی وہ چیز ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مدعی کیا ہوتا ہے جی؟ مدعی دعویٰ کرنے والا۔ وہ ابھی کیا آپ لوگوں نے مثال سے سمجھا ہے؟ سبحان اللہ، کوئی مثال تو دو بھائی۔ مدعی دعویٰ کرنے والا۔ ہاں، یہ کتاب میری ہے۔ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ نیک محمد دعویٰ کر رہا ہے یہ کتاب میری ہے۔ ابراہیم کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ کتاب میری ہے۔ دونوں مدعی ہو گئے۔ یہ کیسے مدعا علیہ؟ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، یہ بھی تو کہہ رہا ہے یہ کتاب میری ہے۔ پہلے آپ نے دعویٰ کیا، مطلب جو پہلے دعویٰ کرے وہ مدعا علیہ ہے، وہ مدعی ہے۔ جو پہلے دعویٰ کرے وہ مدعی ہے۔ ہیں؟ تو آپ بھی تو انکار کر رہے ہو۔ آپ انکار نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کر رہے یہ ابراہیم کی نہیں ہے، یہ کہہ رہے نیک محمد کی نہیں ہے، یہ بھی تو انکار کر رہا ہے۔ جو اپنی چیز پہ دعویٰ کرے وہ تو کہہ رہے میری ہے، وہ تو کہہ رہے میری ہے۔ ہاں، جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ آپ بھی تو دعویٰ کیا ہے بھائی؟ دعویٰ کیا ہے؟ کیا دعویٰ ہے؟ یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ دعویٰ ہے نا، یہ چیز میری ہے، یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو کہہ رہے یہ چیز میری ہے۔ آپ کی بات دعویٰ ہے، اس کی بات انکار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی گواہ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی، اس کے پاس دو گواہ ہیں، اس کے پاس بھی دو گواہ ہیں۔ چلو، جس کے قبضے میں چیز ہوگی وہ دعویٰ کرے تو دعویٰ ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس کے قبضے میں چیز ہوگی اس کے گواہ مانے جائیں گے۔ ارے یہ بات کی بات ہے، پہلے پوچھو مدعی کون ہے، پہلے یہ بتاؤ مدعی کون ہے؟ دعویٰ کرنے والا۔ دعویٰ ہے کیا؟ دعویٰ بھینس ہے؟ دعویٰ کتا ہے، بلی ہے، چوزا ہے، کیا ہے؟ دعویٰ ہے نا یہ چیز میری ہے، یہ دعویٰ ہے۔ وہ بھی تو کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے نہ، بطور مثال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، بطور مثال وہ کہہ رہا ہے یہ میری ہے۔ اب یہ کہہ رہے یہ میری ہے، اب مدعی کون ہوگا؟ دعویٰ تو یہ بھی کر رہا ہے نا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب جو زیادہ بولتا ہے وہ مدعی ہے، جو کم بولتا ہے وہ مدعا علیہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ مدعی
من اذا ترکا تورکا، من اذا ترکا تورکا، مدعی وہ ہے جو دعویٰ چھوڑ دے تو جھگڑا ختم. ٹھیک ہے، مدعی وہ ہے جو دعویٰ چھوڑ دے تو جھگڑا ختم. صحیح ہے. اب دیکھو یہ کہتا ہے یہ کتاب میری ہے. نیک محمد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتاب میری ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ میری ہے. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں کون دعویٰ چھوڑے؟ یہ تو کہتا ہے چھوڑو یار 50 روپے لے لو، یہ کتاب میری ہے. کہتا ہے نہ میں نے یہی کتاب لینی ہے. کہتا ہے نہیں یار تم 100 روپے لے لو، یہ کتاب چھوڑ دو بس. یہ کہتا ہے نہیں میں نے یہی لینی ہے. تو پکا کون ہے؟ اور اگر یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، جج کہتا ہے گواہ لے کو چھوڑو یار رہنے دو، پڑھنے دو یار، اچھا بچہ ہے. تو من اذا ترکا تورکا نا، جب آپ نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو معاملہ ختم. اگر یہ چھوڑ دے تو معاملہ ختم ہوگا، یا اپنا دعویٰ چھوڑ دے تو معاملہ ختم ہوگا. ہاں تو بدماش ہو تو آپ نے دعویٰ ہی کیوں کیا تھا؟ پہلے دیکھ کے کرنا چاہیے تھا. پہلے دیکھ کے کرنا چاہیے تھا. بدماش کے خلاف دعویٰ کروں گا کہ گڑبڑ ہو جائے گی یار. تو من اذا ترک، تو آپ دعویٰ کر سکتے ہو نا. آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا بدماش ہے، آپ نے چھوڑ دیا، تو ترکا تو توری کا ہو گیا، تو مدعی آپ ہیں. یہ پیچھے پڑ جائے تو وہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا. میں تو صرف دعویٰ پڑھا رہا ہوں نا، میں آپ کی کتاب المعاشرت تو نہیں پڑھا رہا. تو من اذا ترکا تورکا. ٹھیک ہے، مدعی جب چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کتاب دعویٰ کی سب سے، مدعی کی سب سے اہم تعریف ہے. صحیح ہے بھائی، بات واضح ہے. دیکھو، اور مدعا علیہ کون ہے؟ جو اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، دیکھو دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہیذا اضافت الشیء الی نفسی حالت المنازعہ. اضافت الشیء الی نفسی، کسی بھی چیز کی اضافت کرنا اپنی طرف کہ یہ چیز میری ہے. کس طرح؟ حالت المنازعہ، منازعے کی حالت میں. ٹھیک ہے، منازعے کی حالت میں کسی چیز کا دعویٰ کرنا کہ یہ چیز میری ہے، اس کو کہتے ہیں دعویٰ. ٹھیک، مدعی والمدعی، اور مدعی کون ہوتا ہے؟ من اذا ترکا تورکا، جب وہ چھوڑ دے تو مسئلے کو ختم کر دیا جائے. والمدعی علیہ بخلافی، اور مدعی علیہ وہ ہے جو مدعی کے خلاف ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ مدعی اور مدعی اور مدعی علیہ سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی امیر صاحب کوئی مثال بیان کرو، مدعی اور مدعی علیہ کی مثال بیان کرو. مثال دو نا، ہم تو تھک گئے ہیں سن کے یہ چیز وہ چیز. کون سی کتاب؟ ہاں چلو جی، دیکھو الزام نصیر پہ لگا رہا، جھگڑا انہوں نے کیا، الزام نصیر پہ لگا رہا. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلو. یہ پہلی چیز ہوگی تعریفات کے بارے میں، مدعا دعویٰ کی اور مدعی کی اور مدعا علیہ کی. ٹھیک ہے، یہ لائن یاد رکھ لو، کام آئے گی. آگے چلو. ولا يصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره. دیکھو دعویٰ تو کر رہا ہے کسی چیز کا کہ بھئی یہ میری ہے، یہ میری ہے. یہ کیا ہے پتہ نہیں، بس جو اس کی جیب میں میرا ہے، جو اس کی جیب میں وہ میرا ہے. اب نہ اس کو پتہ ہے کہ جیب میں ہے کیا، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جیب میں کتنا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا خان صاحب کو، یا خان صاحب یار یہ بتاؤ تمہارا یہ جو میرا بکسا میں
کتنا انڈا ہے، میرے بکسہ میں کیا ہے. اگر تم نے بتایا میرا بکسہ میں کیا ہے تو بکسہ میں رکھے انڈے تمہارے. اگر تم نے بتایا کہ بکسہ میں کیا ہے تو بکسہ میں رکھے ہوئے انڈے تمہارے. کہتے ہیں یار وہی کیسے بتائے. اچھا کہتے ہیں چلو میں اور آسان کرتی ہے. دیکھو اگر تم یہ بتا دو کہ کتنے ہیں تو پورا درجن تمہارا. موڑا کیا بہت مشکل سوال کیا. کہتے ہیں چلو اور تم کو کہتے ہیں یہ بتا دو کہ کس کے ہیں تو مرغی بھی تمہارا. کہتے کوئی اشارہ تو دو نا یا کوئی اشارہ تو. ہم لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہمیں ہنسانے کے لیے بنایا. ٹھیک ہے جی. اب وہ بکسے میں کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وَلَا يَصِحُّ الدَّعْوَىٰ حَتَّىٰ يَذْكُرَ شَيْئًا، یہاں تک کہ چیز کا ذکر کر دیا جائے. عُلِمَ جِنسُهُ، اس کی جنس کا علم ہونا. وَقَدْرُهُ، اس کی قدر کا پتہ ہونا، یہ ضروری ہے. ٹھیک. فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اگر اب دیکھو اگلا مسئلہ، چیز ہے ایک کتاب. ٹھیک ہے. وہ ہے ابراہیم کے پاس. ٹھیک. اور نیک محمد نے دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ چیز میری ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو مدعا علیہ ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مدعا وہی لے کر آئے، وہ کتاب لے کر آئے. ٹھیک ہے. کیوں کتاب لے کر آئے؟ کیونکہ دعویٰ اس وقت تمام ہوگا جب تک اس چیز کی معرفت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. دعویٰ ہمیشہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مدعا بہی کی معرفت ہوتی ہے. یہ ایک اصول سمجھو. ٹھیک ہے. دعویٰ کی تکمیل مدعا بہی کی معرفت پر ہے. صحیح ہے بھائی. اب مدعا بہی کی معرفت کس طرح ہوگی؟ حتی علم جنسہ و قدرہ، پیچھے بتا دیا کہ جنس اور قدر بتائے. ٹھیک. لیکن فَإِنْ كَانَ عَيْنًا، اگر وہ کوئی چیز تھی جیسے 1 کلو گوشت، 1 کلو گوشت ہے، ایک کتاب ہے، ایک گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے جس کو لانا لے جانا آسان ہے. تو فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اگر کوئی عین جو ہے، عین فی ید المدعا علیہ، مدعا علیہ کے ہاتھ میں ہے، مدعا علیہ کے پاس ہے، تو کلف احضارها، اس کو مکلف کیا جائے گا کہ بھئی اس کو کورٹ میں لے کر آؤ، عدالت میں لے کر آؤ. کیوں لے کے آؤ؟ لیشیر الیہا بالدعویٰ، تاکہ دعوے کے ساتھ اشارہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. تاکہ دعویٰ کرتے وقت اشارہ کیا جا سکے نا کہ بھئی یہ جو موٹر سائیکل ہے نا یہ میری ہے، اشارہ کیا جائے. یہ جو کتاب ہے نا یہ میری ہے. تو مدعی دعویٰ کرے گا نا، مدعی جب دعویٰ کرے گا تو دعوے کے لیے اشارہ کرنا، اس چیز کے لیے اطلاع کرنا ضروری ہے. کلف، مکلف بنایا جائے گا. دیکھو یار ایک موٹر سائیکل ہے نا، تم نے ایسی موٹر سائیکل زندگی میں دیکھی بھی نہیں ہوگی. دیکھو یہ موٹر سائیکل ہے. ٹھیک ہے. یہ موٹر سائیکل ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ AFU 017. ٹھیک ہے. یہ موٹر سائیکل ہے. یہ کس کی موٹر سائیکل ہے؟ یہ ہونڈا کی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ ہونڈا کی ایک کالے رنگ کی موٹر سائیکل اس کے پاس ہے، وہ میری ہے. ابراہیم کہتا ہے ہونڈا کی کالے رنگ کی موٹر سائیکل ہے، یہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ میری ہے. ٹھیک ہے. اب اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ اس کے پاس تو ہونڈا کی کالے رنگ کی موٹر سائیکل ہے لیکن EFU 017 ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہی والی موٹر سائیکل اس کی ہے یا کون سی موٹر سائیکل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں عدالت میں لے کر آؤ. صحیح ہے. عدالت میں لے کر آؤ تاکہ ہم دیکھیں واقعتاً وہی موٹر سائیکل ہے جس پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں یا کوئی اور موٹر سائیکل ہے. صحیح ہے بھائی. لیشیر الیہا بالدعویٰ، تاکہ دعوے سے اشارہ کیا جائے. قذا فی الشہادہ،
ایسے ہی شہادت کے معاملے کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی موٹر سائیکل کی گواہی کے اوپر شہادت دینی، موٹر سائیکل کے دعوے کے اوپر شہادت دینی ہے، تو شہادت کے لیے بھی اشارہ ضروری کہ ہاں یہ موٹر سائیکل نیک محمد ہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ والاستحلاف، اور اسی طریقے سے اس کے پاس گواہ نہیں تھے تو مدعا علیہ تو انکار قسم کھائے گا نا، تو مدعا علیہ قسم کھانے سے پہلے کہے گا اللہ کی قسم یہ موٹر سائیکل میری ہے، اس کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ فَإِن تَعَذَّرَ، لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، یہ کہتا ہے بھئی اس کے پاس جو 100 کلو 200 من گندم ہے وہ میری ہے، اب 200 من گندم لے کے آنا عدالت میں آسان ہے؟ نہیں ہے نا، تو ذکر قیمتھا، پھر اس قیمتھا، پھر اس کی قیمت کو ذکر کرے گا، صحیح ہے بھائی؟ اب آپ نے تو کہا حاضر کرو، ٹھیک ہے؟ اب کسی نے زمین پہ دعویٰ کر لیا تو اب زمین تو اٹھا کے لا نہیں سکتا نا، فَنِدَّعَ عِقَارًا، اگر زمین کا دعویٰ کیا تو ذکر حدودہ، تو اس کی حدود بیان کرے گا، حدود بیان کرے گا، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا ہے جی؟ ماڈل کالونی ہے، شیٹ نمبر 17، مکان نمبر 25، صحیح ہے؟ تو اس کی حدود بیان کرے گا، صحیح؟ لیکن یہ تو پورا کھیت ہے بھائی، اب کیا کریں؟ اب اس کھیت کے اوپر دعویٰ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی حدود اربع بیان کرے، اس کھیت کے اوپر دعویٰ تو بتائے گا جناب یہ علی کی زمین ادھر ہے، خالد کی زمین ادھر ہے، زید کی زمین ادھر ہے، سعید کی زمین ادھر ہے، سمجھ رہے ہو؟ وَإِنِ ادَّعَا عِقَارًا، اگر اقار کا دعویٰ کیا تو ذکر حدودہ، اس کی حدود بیان کرے گا، فرمایا کفت ثلاثہ، 3 حدود بیان کر دینا کافی ہے، وَأَسْمَاءَ أَصْحَابِهَا، اور ان حدود کے لوگوں کے نام بیان کر دے، یہ کافی ہے، سمجھ رہے ہو میری بات واضح ہے؟ اچھا یار علی تو پتہ نہیں کتنے سارے ہیں، علی کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہے جی؟ یہ علی بن تملیخہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علی بن تملیخہ بہت مشہور تھا اپنے اصحاب کہف کے ناموں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو علی بن تملیخہ کہتے ہیں لابد من ذکر الجد، کہتے ہیں ضروری ہے کہ دادا کا نام بھی ذکر کرے، ٹھیک ہے؟ ان لم یکن مشہورا، اگر علی مشہور نہیں تھا، ٹھیک؟ ہاں اسماء اصحابیہ، یعنی ان کی حدود بیان کرے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو حدود کے مالک ہیں ان کے نام بیان کرے، اور ناموں کو ایسے بیان کرے کہ لوگ اس کو پہچان لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ جی بات واضح ہے؟ اچھا اس کے ساتھ ایک اور دیکھو، دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے، ٹھیک ہے؟ دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے، یہ باکسا، یہ باکس جو ہے وہ میرا ہے، دعویٰ کیا، ٹھیک؟ اس کی ساری معرفت بھی ہوگی، بتا دیے کہ باکس کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، سارا بتا دیا، ٹھیک ہے؟ باکس کہاں ہے مطلب یہ ہے کہ زمین کہاں ہے، باکس آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے، یہ بھی بتائے کہ یہ باکس ابراہیم کے قبضے میں ہے، مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، یہ بھی بتائے، ٹھیک ہے؟ اس سے بعد وَأَنَّهُ فِي يَدِهِ، یہ جو بکسہ ہے یہ مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وَلَا يَثْبُتُ الْيَدُ فِي الْإِقْرَارِ بِتَصَادُقِهِمَا، دیکھو بھائی باکس کے اندر تو یہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز اس کے قبضے میں ہے، لیکن زمین کے حوالے سے ایک زمین ہے، یہ والی زمین ہے، نیک محمد نے دعویٰ کیا ابراہیم کے خلاف،
کہ یہ زمین میری ہے اور ابراہیم کے قبضے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم کے قبضے میں، لہٰذا یہ زمین مجھے دے دو۔ قاضی نے کہا ہاں بھئی یہ زمین آج سے نیک محمد کی ہو گئی، ٹھیک۔ اب پتہ چلا یہ زمین تو تھی زید کی، یہ زمین تو زید کی تھی۔ اب تو اس کے تحفظ کے لیے کہتے ہیں کہ زمین کے معاملے کے اندر بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بینہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ زمین جو ہے وہ ابراہیم کے قبضے میں ہے، یہ قاضی کا علم ہونا ضروری ہے، قاضی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین واقعتاً ابراہیم کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور احمد مل کے سامنے والے پلاٹ کے بارے میں عدالت میں چلے جائیں کہ یہ پلاٹ احمد نے قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ پلاٹ میرا ہے، ٹھیک ہے، جعلی کاغذ اس نے بھی بنائے ہوئے، جعلی کاغذ میں نے بھی بنائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ عدالت میں چلے گئے اور احمد نے کہا میں کیا کروں جی، یہ وہ، اور یہ کیس ہار گیا، ٹھیک ہے۔ عدالت نے نوٹس بنا دیے کہ یہ زمین اس کی ہے اور میرے نام پہ نوٹس بنا کے دے دیا، ٹھیک۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ اس کا مالک ہی کوئی اور تھا اور میں نے عدالت کا نوٹس لے لیا، تو عدالت کو مکلف بنایا ہے کہ اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعتاً یہ زمین اس کے پاس جو ہے وہ اسی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہ کہ لا يثبت الید فی العقار بتصادقہما، کہنے لگے دونوں کے تصادق سے، ابراہیم، نیک محمد اور ابراہیم یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ زمین ابراہیم کے پاس ہے، اس بات کی تصدیق سے یہ ید ثابت نہیں ہوگا، بل ببینہ، بلکہ بینہ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ واقعتاً اس کے قبضے میں ہے، واقعتاً زمین اس کے پاس ہے، او علم القاضی، یا قاضی کے علم میں ہو کہ ہاں واقعی زمین اس کی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے۔ لیکن جو ہم ایک اوپر بات کر رہے تھے بقصے کی، تو فرمایا بخلاف المنقول، منقول چیزوں میں اس کے خلاف ہے، منقول چیزوں میں بس اگر اس کے پاس ہے تو سمجھو اسی کی سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں دادا کا نام تاکہ پہچان ہو جائے گی نا، بعض لوگوں کے ابا کا نام بھی ایک ہوتا ہے، دادا کا نام تو تین تو نام ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا، سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہے نا۔ دیکھو یہ سمیع اللہ ہے، اگر اس کا نام بھی سمیع اللہ ہوتا ہے، یہ جو آج کل بھاگا ہوا ہے اس کا نام بھی سمیع اللہ، تو ہم کیسے پہچان کرتے ہیں؟ ابا کے نام سے پہچان کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو احتیاطاً کا دادا تک چلے جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، آگے چلے۔ تیسری شرط، دوسری شرط یہ ثابت، پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط تھی دعویٰ، دوسری شرط تھی مدعا علیہ کا قبضہ ہو، تیسری شرط مدعی کا مطالبہ بھی ہے، مدعی یہ بھی بولے کہ مجھے یہ چاہیے، صحیح ہے، وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ، کہ وہ مدعا بھی کو چاہتا ہے، یہ مجھے چاہیے، مجھے دیں آپ، ٹھیک ہے بھائی، بات واضح سمجھ ہو گئی؟ ٹھیک ہے بھائی۔ اب مدعا بھی کے بارے میں ہم نے ایک چیز پڑھی، مدعا بھی عین ہو یعنی منقولی چیز ہو تو اس کا حکم اور ہے، ٹھیک ہے۔ مدعا بھی اگر عقار ہے تو اس کا حکم اور ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر مدعا بھی دین ہے اس صورت میں کیا ہوگا؟ مدعا بھی اگر دین ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بھی میں نے یہ دعویٰ کر رہا ہے، مدعی ہے ابراہیم اور مدعا علیہ کون ہے؟ مدعا علیہ ابراہیم ہے اور
مدعی کون ہے؟ نیک محمد. ٹھیک ہے. یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نا میرے 1,00,000 روپیہ دینے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی رقم ہے، 1,00,000 روپیہ دینے. ٹھیک ہے، بڑی رقم ہے. ٹھیک ہے. اس نے میری 10,000 کلو گندم دینی ہے. ٹھیک ہے. اس نے میری 10,000 کلو گندم دینی ہے. یہ لے کے آتا ہے سڑی ہوئی کالی گندم دے دیتا ہے. ابراہیم آپ کو سڑی ہوئی کالی گندم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو دین کے اندر وضاحت ضروری ہے. بھئی 1,00,000 چاہیے، کون سے؟ پاکستانی روپے میں. ٹھیک ہے. 10,000 کلو گندم چاہیے، کون سی گندم؟ ٹھیک ہے. تازہ گندم ہو، خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ایسی چاہیے گندم، بوری کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے. ایپل نے نا، ایپل ایک کمپنی ہے اور سیمسنگ بھی ایک کمپنی ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پتہ ہے؟ میں سب جانتے ہو. ایپل ہے اور سیمسنگ ہے. یہ دونوں موبائل بناتے ہیں. ٹھیک. اب جب موبائل بنتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں بڑی محنت لگتی ہے. کوئی بھی چیز، کوئی ڈیزائن بنانا بڑی محنت سے بنتا ہے، پہلے سے موجود نہیں ہوتا. اب ایپل نے ایک ڈیزائن بنایا، سیمسنگ نے اس کو دیکھ کے دوسرا ڈیزائن بنا لیا. ٹھیک ہے. اب جو ڈیزائن بنتا ہے وہ ڈیزائن بنتا ہی لاکھوں میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی کاپی کتنے میں ہوتی ہے؟ مفت میں. ٹھیک ہے. اس کی کاپی مفت میں ہوتی ہے. تو دیکھ لیا، دیکھ کے بنا لیا، کیا مشکل ہے؟ لیکن جس نے پہلے بنایا وہ محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈیزائن بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے رائٹ پکڑ لیتے ہیں. میرا اس طرح کا ڈیزائن کوئی چوری نہیں کر سکتا، نقل نہیں کر سکتا. صحیح ہے. جیسے باٹا ہے، باٹا جہاں بھی جو ہوتی ہے نا، باٹا اپنا جوتا بیچتا ہے، باٹا کسی اور کا جوتا نہیں بیچتا ہے نا. لیکن اگر مجھے اپنا، میں نے جوتا بنا رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں میرا جوتا باٹا میں بکے، تو میں کیا کروں گا؟ باٹا کے پاس جاؤں گا، مجھے کہوں گا میں آپ کو سالانہ اتنے پیسے دوں گا، مجھے آپ اپنا نام استعمال کرنے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو رائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو رائٹ کہتے ہیں. بہت سے اس کے نام ہوتے ہیں، میں اس میں نہیں جاتا. اب کیا ہوا؟ ایپل والوں نے سیمسنگ کے خلاف دعویٰ کیا، انہوں نے ہماری چوری کی ہے. ٹھیک ہے. دعویٰ کیا چوری کی ہے. میں کیا ٹھیک ہے. چوری میں ان کے آئے $5,00,000. $5,00,000 آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ کرو جی. چار پنجے 20، 400 کروڑ روپیہ. 400 کروڑ. ٹھیک ہے. سیمسنگ نے کہا ٹھیک ہے میں پیسے دیتا ہوں. کہا $5,00,000 آپ نے پہنچانے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے $1 کے اندر 12 پینک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سکے کنٹینر بنایا $5,00,000 کا سکوں کا، اور جا کے ایپل والوں کو دے دیا کہ لے لو. سکوں کا، سکے اتنے، اب 5,00,000 مطلب کتنے سکے؟ 20,00,000 سکے. 60,00,000 سکے. 60,00,000 سکے. تاکہ گنو کیا ہوگا؟ دماغ نہیں گھما دیا؟ 60,00,000 سکے کون گنے گا؟ اچھا 60,00,000 سکے آگے. اب اس کو نکالو گے کہاں؟ دو گے کس کو؟ ہے بھائی. اب مجھے بتاؤ، ایک ایپل کا فون آتا ہے 3,00,000 روپے کا. ٹھیک ہے. اب 3,00,001 روپے کا سکہ لے کے چلے جاؤ.
1 روپے کے 3 لاکھ سکے لے کے چلے جاؤ، وہ گنے گا بیٹھ کے؟ گنے گا؟ اصولی طور پہ منع نہیں کر سکتا 3 لاکھ روپے لے کے آئے ہو، میں 3 لاکھ لے کے آیا ہوں بھائی، سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے صفت بیان کرنے کا، ٹھیک ہے؟ صفت بیان کرنا، بھئی اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے کرنسی نوٹ کی شکل میں، اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے چیک کی شکل میں، اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے سکے کی شکل میں، تو بیٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، بیٹھ کے گنو 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 گنو، بات واضح ہے؟ تو فَإِنْ كَانَ دَيْنًا، اگر دین ہے تو ذکر، تو کیا ہے؟ ذکر وصفہ، اس کا وصف بیان کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بیان کرے گا انہو یطالبہ بھی، کہ وہ اس کا مطالبہ بیان کر رہا ہے، مجھے کون سے گندم چاہیے؟ وہ کالے خراب سڑی ہوئی سیلاب زدہ گندم جو آپ کو دے دیتا ہے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ مدعی، مدعا علیہ، مدعا بہی، ان سب کی بات واضح ہو گئی۔ اب آگے چلو، اب دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ وَإِنْ صَحَّتِ الدَّعْوَىٰ، ٹھیک ہے، اگر دعویٰ صحیح تھا، کیا مطلب؟ مدعا بہی معلوم تھی، مدعی مدعا علیہ سامنے تھا، چیز بھی موجود تھی، ٹھیک ہے؟ تو سأل المدعا علیہ عنہا، مدعا علیہ سے پوچھا جائے گا، ہاں ہاں بتاؤ جی، ہاں بھائی ابراہیم بتاؤ، یہ جو آپ نے کتاب لی ہے بتاؤ یہ کس کی ہے؟ فَإِنْ أَقَرَّ، اگر اس نے کہا ہاں یہ اسی کی ہے، یہ کہتا ہے ابراہیم ہی کی ہے، تو اس کو واپس کر دی جائے گی، صحیح ہے؟ او انکر، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں یہ اس کی نہیں ہے، یہ میری ہے، انکار کر دیا، تو فبرہن المدعی، تو مدعی سے کہا جائے گا گواہ لے کے آؤ، گواہ لے کے آؤ، یہ واقعتاً آپ کی ہے، وقضا علیہ، اور اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث یاد کر لو، البینۃ علی المدعی، ہاں بھائی آگے کیا ہے؟ ہاں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، صحیح ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یاد کر لو، اس کو پکا کر لو بھائی، البینۃ علی المدعی، ٹھیک ہے؟ آپ کے حاشیے میں بھی لکھی ہوگی، لازماً لکھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو فبرہن المدعی، مدعی سے کہا جائے گا کہ تم گواہ پیش کرو، قضا علیہ، اس کے اوپر فیصلہ کر دیجیے، وَإِلَّا، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو حلف بطلبہ، تو پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا حلف کا، کہ یہ مدعا علیہ قسم اٹھائے کہ نہیں یہ میری ہے، اس کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ بات واضح ہے؟ ہاں، کیا نہیں سمجھے؟ الا حلفا، اگر دیکھو یار، نیک محمد سے کہا جائے گا یار 2 گواہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ 2 گواہ لے کے آؤ، نیک محمد نے 2 گواہ پیش کر دیے تو چیز اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ سال المدعا علیہ عنہا، مدعا علیہ سے پوچھا جائے گا، وَإِنْ أَقَرَّ، اس نے اقرار کر لیا تو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَإِنْ أَنْكَرَ، اس نے کہا دیا نہیں اس کی نہیں ہے، فبرہن المدعی، تو مدعی گواہ پیش کرے گا، یہ گواہ پیش کرے گا کہ یہ چیز میری ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ فقضا علیہ، تو اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے گواہ پیش نہ کیے، الا، اگر اس نے گواہ پیش نہ کیے تو حلفا، اس سے قسم لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ حلفا یعنی حلف القاضی، قاضی اس سے حلف لے گا بطلبہ، اس کے طلب کرنے کی وجہ سے کہ یہ چیز میری ہے، یہ بھی تو طلب کر رہے ہیں، بات واضح ہے؟ اب اگر یہ انکار کر دیتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، تو چیز مدعی کو دے دی جائے گی، اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو چیز اس کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟
اب بطور مثال یہ قسم نہیں اٹھاتا، کہتا میں قسم نہیں اٹھاتا، جو کرنا ہے کر لو، تو اب کیا قسم اس کے پاس لٹائی جائے گی؟ نہیں. ولا يرد يمين على مدعی، مدعی پر قسم کو لوٹایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے، درجات سمجھ میں آگے. کوئی بھی کیس ہے، دو بندے کہتے ہیں یہ چیز میری ہے، اس میں مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، اس کا پروسیجر اور معاملہ کیا ہوگا، آپ نے کل ایک مسئلہ بنا کے لانا ہے، ایک کہانی بنا کے لانی ہے. ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا، لکھ کے لانی ہے بھی ایک کیس بناؤ. ٹھیک ہے، جیسے نیک محمد ابراہیم ہے، ایسے آپ دو بندے پیدا کرو. ٹھیک ہے، دو بندے پیدا کرو اور ان کے آپس میں لڑائی کرواؤ. لڑائی کسی چیز کے بارے میں، اس میں بتاؤ کہ دعویٰ کیا ہے، مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور آگے فیصلہ کیسے کیا جائے گا، فیصلے کی صورتیں کیا ہیں، یہ کل مجھے بنا کے دینا آپ لوگوں نے. ہاں، حکم بھی لکھ کے لانا ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ ایک ایک لائن بناؤ، ایک ایک پوری لائن. ٹھیک ہے، ابراہیم، نیک محمد ابراہیم کے پاس کتاب ہے. ٹھیک ہے، نیک محمد مدعی، مدعا علیہ، مدعا بہ. ٹھیک ہے، مدعا بہ کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے، مجہول نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مدعا علیہ، مدعا بہ معلوم ہونی چاہیے، عدالت میں آنی چاہیے. یہ ساری بات آپ نے لکھنی ہے. اس کے بعد مدعی یعنی نیک محمد سے کہا جائے گا کہ دو گواہ پیش کرو. گواہ پیش کرے گا تو چیز کس کی ہوگی؟ نیک محمد اگر گواہ پیش نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ یہ ابراہیم سے قسم لی جائے گی. اگر ابراہیم قسم اٹھاتا ہے تو چیز ابراہیم کی، اگر ابراہیم قسم سے انکار کر دیتا ہے تو چیز نیک محمد کو واپس کر دی جائے گی. نیک محمد سے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی. بس اتنی سی بات ہے. ہاں صحیح، ہم کہیں گئے ہوئے تھے، ابھی آپ دوبارہ بتاؤ. دوبارہ تو نہیں بتاؤں گا. ابھی آگے چل رہے ہیں بھائی، ہوگی بات. یہ تو اشیاء منقولی کی بات تھی، شے منقولی ہے، مدعا بہی کی بات تھی نا. مدعا بہی، مدعا بہی جو ہے منقولی تھی، کیا نا، منقول، اقرار، دین. ٹھیک ہے، مدعا بہی کی ایک اور شکل ہے. مدعا بہی کی ایک شکل اور ہے، وہ ہے ملک مطلق. ملک مطلق کو ہم نے پیچھے ایک بار پڑھا ہے. کون بچائے گا؟ شیر کا بچہ. اور کوئی بتائے یار، ملک مطلق کیا ہوتی ہے؟ ہاں، مطلق، مطلق بس. ملک مطلق کیا ہوتی ہے؟ ملک مطلق ہوتی ہے. صحیح، آپ کو بھی نہیں بتایا، ایسے مار رہے. ہاں بتاؤ بھائی، جیب میں کچھ ہے میرے؟ او ہے بھائی، آج واہ مال ہے. ہاں بھائی بتاؤ، ملک مطلق کیا ہوتی ہے؟ آپ چپ ہو جاؤ، بتاؤ. آپ پہلی گن مار چکے ہو، بتاؤ جی. ہاں لو بھائی، اس نے بتایا، صحیح بتایا. سے 10 روپے یار، کیا کریں، غریب لوگ ہیں. اس نے صحیح بتایا ہے. ملک مطلق کا مطلب ہے کہ یہ دعویٰ تو کر رہے کتاب میری ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ میری کیوں ہے. صحیح ہے، یہ تو کہہ رہا کتاب میری ہے، لیکن کیوں ہے؟ بس صبح صبح گھر میں پیدا ہوئی تھی میرے ہیں. اس نے یہی بات کی تھی، اس لیے اس کو دوبارہ چپ کرا کہ گن نہ مار دیں. جس کا سبب نہ پتا ہو. ٹھیک ہے، یہ کتاب تو اس کی ہے، یہ کتاب اس کے پاس ہے، آپ کی کتاب ہے، اس کے پاس ہے، آپ نے دعویٰ کیا، لیکن آپ کی کیسے ہے؟ آپ نے بتایا نہیں. جی میں خود دارالعلوم کراچی سے لے کے آیا تھا، یہ سبب ہے. نہیں، مجھے مدرسے والوں نے دی ہے، یہ دیکھو میرا نام لکھا ہوا، پینسل سے نام لکھا ہے میں نے اس کے اوپر. یہ ایک سبب ہے کہ یہ میری ہے، کہ مدرسے والوں نے مجھے دی ہے. تو سبب بیان نہ کیا جائے، بس یہ میری ہے. اب کیسے ہے تیری بھائی؟ پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئی تھی تو میری تھی بس ہے. تو اس کو کہتے ہیں ملک مطلق. بات واضح ہے. ہاں بھائی کپڑا دو یار، کپڑا دو اس کو. بیٹھو، اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے.
نہیں دیکھو ملک مطلق کے اندر مسئلہ، ملک مطلق ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں ذوالید۔ ہماری کلاس میں ذوالید کون ہے بھائی؟ امیر صاحب۔ امیر صاحب کو کل بھی ہم نے ذوالید بنایا تھا نا ہاتھوں میں۔ امیر صاحب کے پاس ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ رہے امیر صاحب کہہ رہے نہیں، امیر صاحب کو ہٹاؤ یار، ابراہیم کے پاس وہی پرانا مدعا لے، ابراہیم کے پاس ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے اوپر دونوں کی ملک مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کی ملک مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ابراہیم کو بھی نہیں پتا کہ یہ کتاب میرے پاس آئی کیسے، اور نیک محمد کو بھی نہیں پتا یہ کتاب میرے پاس آئی کیسے، ٹھیک ہے؟ اور ابراہیم بھی کہہ رہے یہ دو گواہ ہیں کہ یہ کتاب میری ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ دو گواہ ہیں کہ یہ کتاب میری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں دو گواہ ہیں یہ کتاب میری ہے، اور ابراہیم بھی کہتا ہے یہ دو گواہ ہیں یہ کتاب میری ہے، سمجھ رہے؟ اب ہم کس کی بات مانیں گے؟ نیک محمد مدعی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ذوالید کون ہے؟ ابراہیم، یہ مدعا علیہ ہے، ٹھیک؟ یہ مدعا علیہ ہے، لیکن چیز مل کے مطلق میں ہے، تو اس کے جو دو گواہ ہیں اس کے دو گواہ معتبر مانے جائیں گے، اس کے دو گواہ معتبر نہیں مانے جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ اس نے دو گواہ پیش کر دیے، اس نے بھی دو گواہ پیش کر دیے، ہاں؟ کیا؟ ابراہیم انکار کرے تو میں کیا کروں؟ کریں انکار، میرا کیا جاتا ہے؟ ہاں؟ یا جواب ادھر لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر، ہاں؟ چیز تو ابراہیم کے پاس ہے، ہیں؟ جواب بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، کہیں آپ دیکھو تو لکھا ہوگا، کہیں لکھا ہوا ہے جواب بورڈ کے اوپر، دیکھو۔ لکھا ہوا ہے جواب ابھی، بینۃ علی المدعی، بینہ ہے ہی مدعی کے ذمے، ٹھیک ہے؟ بینہ ہے ہی مدعی کے ذمے، لہذا اسی کا بینہ معتبر ہوگا۔ بات واضح ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ کہتے لا بینۃ ذی الید، ذی الید کا بینہ نہیں چلے گا فی الملک المطلق، ملک مطلق کے معاملے میں، وبینۃ الخارجی احق، جو خارج والا بندہ ہے اس کا بینہ زیادہ حقدار ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ بات واضح ہے؟ ایک تو اس کا یہ جواب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ذوالید کا ید یہ ثبوت ملک کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ثبوت کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے جو دو گواہ ہیں وہ صرف تاکید ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تاکید سے کوئی نئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، مدعی کے گواہ ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور ثبوت جو ہے وہ ایک نئی چیز حاصل ہو رہی ہے، نئی چیز جہاں پر زیادہ حاصل ہو رہی ہے لہذا اس بندے کی بات کو مانا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم بہت پکا آدمی ہے، ابراہیم نے پٹھان آدمی ہے، کہتا ہے ابراہیم کا زبان سے نکلا جو بات پکا، جو اس کو بات مانے گا تو ٹھیک، ورنہ ہم آگے سے کوئی بات نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ اب جج نے اس کو کہا یار دیکھو نیک محمد کے پاس گواہ نہیں ہے تو تم قسم کھاؤ، کہتے نہیں کہتا ہے قسم، جو کرنا ہے کرنا، ہاں؟ یہ کہتے میں قسم نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر قسم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟
کوئی موقع ہوتا ہے جب جا کے وہ قسم کھاتے ہیں کسی کو یقین دلانے کے لیے. بعض لوگ ایسے پکے ہوتے ہیں زبان قسم نہیں کھاتے, تو کہتا ہے میں قسم نہیں کھائے گا, میری بات کا اعتبار کرنا ہے تو کر, ورنہ جاؤ باڑ میں. تو اب اگر اس نے قسم کا انکار کر دیا تو ایک مرتبہ انکار کافی ہے. مستحب یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ قسم کا کہا جائے. ٹھیک ہے. قضیہ لہو, فیصلہ کر دیا جائے گا قاضی کے مدعی علیہ کے لیے, ان نقل مرتن, اگر مدعی علیہ نے 1 مرتبہ انکار کر دیا. نقل کہتے ہیں قسم سے انکار کر دیا. کس الفاظ سے؟ بی لا احلف, میں قسم نہیں کھاؤں گا, او سکت, یا چپ ہو گیا. تو عرض الیمین ثلاثا ندبا, 3 مرتبہ قسم کو پیش کرنا یہ مستحب ہے کہ 3 مرتبہ کھا لو قسم, کھا لو قسم, کھا لو قسم, 3 مرتبہ اس سے کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں کھائی تو پھر اسی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو آگے ہم 9 مسئلے پڑھ رہے ہیں. 9 مسئلے ایسے ہم پڑھ رہے ہیں جس میں مدعی اور مدعا علیہ. ٹھیک ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی. مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے, مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے, اور مدعا علیہ کے پاس مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے لیکن مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی. دیکھو نکاح, زید نے زینب پر دعویٰ کیا, زید نے زینب پر نکاح کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے. رجعت, ہاں بھائی کیا مثال بنے گی اس کی؟ ہے 11 مرتبہ استغفار کو. ہاں صحیح ہے. یہ کس نے بتایا تھا نکاح میں ہے رجوع؟ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. حد کا دعویٰ, لعان کا دعویٰ, یہ 9 دعوے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ سارے 9 دعوے ہیں. نکاح کا دعویٰ, زید نے کہا زینب سے میں نے نکاح کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب زید کے پاس تو 2 گواہ نہیں ہیں, تو زینب سے کہا جائے گا کہ قسم کھاؤ. ٹھیک ہے. زینب سے کہا جائے گا قسم کھاؤ. امام صاحب کہتے ہیں زینب سے قسم نہیں مانگی جائے گی. بس جب زید کے پاس گواہ نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. بیوی نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے عدت کے اندر مجھ سے رجوع کر لیا تھا, اور اس رجوع کے اوپر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, تو شوہر سے کہا جائے گا ہاں بھی تم نے رجوع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ شوہر کہتے ہیں میں نے رجوع نہیں کیا تھا. شوہر کیا ہوا؟ مدعا علیہ ہوا. ٹھیک ہے. اب شوہر سے اس کے اوپر قسم نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے. شوہر نے دعویٰ کیا, ایک منٹ, شوہر نے دعویٰ ایلا, شوہر نے قسم کھائی تھی کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. شوہر نے قسم کھائی. ٹھیک ہے.
اور قسم کے دوران شوہر جو ہے 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے قسم کھائی تھی 4 مہینے نہیں آؤں گا، تو بیوی سے کہا جائے گا گواہ پیش کرو، اس نے قسم کھائی تھی، اس نے الا کیا تھا اس بات کی کہ اوپر گواہ پیش کرو، گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو شوہر سے قسم نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی۔ ایسے ہی ام ولد نے استیلاد، ٹھیک ہے، استیلاد فے کا مطلب ایلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استیلاد، باندی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس کی ام ولد ہوں، سمجھتے ہو ام ولد کو؟ نہیں سمجھتے؟ باندی کا بچہ پیدا ہوا تو ظاہر بات وہ آقا سے ہوا، لیکن آقا انکار کر دے تو وہ باندی رہتی ہے، آقا اقرار کر لے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے۔ پتہ ہے مسئلہ نہیں پتا؟ دیکھو باندی سے بچہ پیدا ہوا، آقا نے کہا یہ میرا ہے، تو اب یہ اس کی باندی نہیں رہے گی بلکہ ام ولد بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باندی والے معاملات نہیں رہیں گے، یہ بیویوں والے معاملات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب شوہر کہتا ہے، مرد کہتا ہے کہ نہیں جی یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو یہ باندی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب باندی کو بچہ ہوا تھا، اس آدمی نے کہا یہ میرا بچہ ہے تو ام ولد ہے، ٹھیک ہے۔ اب باندی آئی عدالت میں اور کہنے لگی کہ اس بندے نے کہا تھا کہ تو میری ام ولد ہے کیونکہ یہ بچہ تیرا مجھ سے ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی انکار کر رہا ہے، تو باندی سے کہا جائے گا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو تو ہم مان جائیں گے، گواہ پیش نہیں کرو گے تو ہم نہیں مانیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اب عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو مرد سے قسم نہیں لی جائے گی، ہیں بے پورا مسئلہ تو سن لو۔ رق جو ہے نا، دیکھو رق کی ایک تشریح یہ ہے جو میں نے لکھی ہے۔ رق کہتے ہیں ایک غلام ہے جو مجہول النسب ہے، مجہول النسب مطلب یہ کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ایک بندہ دعویٰ کر لیتا ہے یہ میرا غلام ہے، ایک بندہ دعویٰ کر لیتا ہے یہ میرا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کا غلام ہے، اس کے پاس اس کے اوپر کوئی بینہ ہے یا نہیں، اگر اس کا بینہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا بینہ نہیں ہے تو پھر غلام سے قسم نہیں لی جائے گی، اس کو آزاد سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نسب، ایک شخص کے بارے میں دعویٰ کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور نہیں نسب، ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس نے دعویٰ کیا میں عمران خان کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر گواہ تو پیش کرو، گواہ پیش نہیں کیا تو پھر اس آدمی سے قسم نہیں لی جائے گی، سمجھ رہے ہو مسئلہ، سمجھ رہے ہو؟ اس نے دعویٰ کیا کہ میں عمران خان کا بیٹا ہوں، دو گا تو اب اس کا بیٹا مانا جائے گا، ہاں کیا حالانکہ بیٹا نہیں ہے، گواہ سے بچے تو نہیں ہے نا، اور جھوٹی گواہی تھوڑی چلے گی، سچی گواہی چلے گی نا، جھوٹی گواہی میں کب کہہ رہا ہوں جھوٹی، آج کل تو ڈی این اے سسٹم آتا ہے، اس سے ایک ڈاکٹر کی گواہی کافی ہے، ڈی این اے سے پتہ چلے گا واقعی اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، ایسے نہیں کرتے، ایسے کر ہی نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ نسب سمجھ رہے ہو میری بات؟ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہڈی سے نکالتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ ہڈی، ہر بندے کا ڈی این اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈی این اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایک بال توڑ لیں، اس کو لیبارٹری میں لے جائیں گے، اس کی ساکھ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا ابا کون ہے، سمجھ رہے ہو؟ شرط ہے آپ کے ابا کا بال بھی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ ولا ولا کیا ہوتی ہے بتایا تھا، کسی صدی میں بتایا تھا، پچھلی صدی میں پچھلی صدی کے 2-4 سال پیچھے کر لو، ہیں ایک غلام آزاد کیا ایک بندے نے، تو غلام فوت ہو گیا تو اس کی وراثت اس کے آقا کو دی جاتی ہے، جس کو ولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک غلام فوت ہو گیا تو ایک آدمی نے کہا اس کی ولا جو ہے نا وہ میری ہے، تو اب اس کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے، ایک آدمی کہتا ہے ولا میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، یا ایک غلام ہے وہ زندہ ہے، اس کے بارے میں ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے یہ میرا غلام آزاد کردہ غلام ہے، اس کی ولا میری ہے، ٹھیک ہے،
تو اب یہ بندہ اپنے دعوے کے اوپر 2 گواہ پیش کرے. اگر گواہ پیش کیا تو ولا اس کو مل جائے گی، اگر گواہ پیش نہیں کیا تو غلام کی ولا اس کو نہیں ملے گی. ہاں غلام مر جاتا ہے، ولا اس صورت میں نافذ ہوتی ہے نا، لیکن غلام آزاد ہے، ابھی اس کا کوئی ہے ہی نہیں، تو ولا تو اس کی ہے نا. ولا ابھی حق کے ولا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آزاد ہو گیا غلام، آزاد ہو گیا. اب جب یہ مرے گا تو اس کی وراثت اس کے آقا کو ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلام کی ولا میری ہے، اس غلام کی ولا میری ہے کہ یہ میرا غلام تھا، سمجھ رہے. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میرا غلام تھا، اس کی ولا میری ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو بھائی. تیسرا حد یہ کہتا ہے تو نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی تھی. ابراہیم کو کہتے تو نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی تھی. مطلب یہ ہے کہ تم ثابت کر نہیں سکے، لہذا تمہارے اوپر حد لگے گی، تمہارے اوپر 80 کوڑے لگیں گے کہ تم نے تہمت لگائی تھی. تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے لگتے ہیں نا. اور اب اس کے ذمہ ہے کہ 2 گواہ پیش کرے. اگر 2 گواہ پیش نہیں کیے کہ اس نے واقعہ تہمت، بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بول دیا ابراہیم نے یہ حرکت کی تھی، ٹھیک ہے. اب اس نے 2 گواہ پیش کیے تو ٹھیک ہے، اگر گواہ پیش نہیں کیے تو اس سے قسم نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی. شوہر نے، بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھ سے لعان کیا ہے، اس نے مجھ سے لعان کیا ہے، اور شوہر کہتے جی میں نے لعان نہیں کیا. اگر لعان کیا ہے تو بیوی کے ذمہ 2 گواہ پیش کرے. اگر اس نے گواہ پیش نہ کیے تو شوہر سے لعان نہیں لی جائے گی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس میں مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی باتفاق، ٹھیک ہے. اور ان سب میں مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی بالاختلاف. قسم نہیں لیں گے بالاتفاق، صحیح ہے. اور اس میں مدعا علیہ سے قسم لیں گے بالاختلاف، قسم نہیں لیں گے. امام صاحب کہتے ہیں ان سب مسائل میں قسم نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا یار، بعض حضرات نے ان کو دونوں کو ایک ہی شمار کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک الگ الگ کیا ہے، صحیح ہے بھائی. کچھ صورت مسئلہ ایک بن جاتی ہے، کچھ صورت مسئلہ الگ بن جاتی ہے، اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، ان سب میں مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی. مدعا علیہ سے ان سب معاملات میں قسم لی جائے گی، صحیح ہے. امام صاحب کہتے ہیں قسم نہیں لی جائے گی. بات واضح ہے؟ بات واضح ہے. بات اس میں اتنی سی ہے، امام صاحب کہتے ہیں اس میں سامنے والے کا انکار ہی قسم کے برابر ہے، کیونکہ معاملے میں حق ثابت ہو جاتا ہے گواہ نہ ہونے کی وجہ سے. نکاح ہوتا ہی 2 گواہوں کی موجودگی میں، اب گواہی نہیں ہے تو سامنے والے سے قسم کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح ہوتا ہی 2 گواہوں، اور گواہی نہیں ہے 2، تو کہاں سے اس سے قسم؟ بلا وجہ قسم بہت بڑی چیز ہے، بلا وجہ قسم نہیں اٹھوا سکتے آپ، ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ امام صاحب کی بات کتنی مضبوط ہے. بلا وجہ کیوں قسم اٹھا رہے؟ ایک آدمی نے رجوع نہیں کیا اپنی بیوی سے، بیوی کہہ رہی ہے مجھ سے رجوع کر چکا ہے، ٹھیک ہے. جب بیوی دعویٰ کرے تو کم از کم رجوع اس کا ایسا ہونا چاہیے جو کسی کے سامنے وجود میں آئے، صحیح ہے. کسی کے سامنے وجود میں آئے. خاموشی سے رجوع نہیں ہوتا، مستحب نہیں ہے خاموشی سے رجوع کرنا، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو ہو سکتا ہے اس میں غلطی بھی ہو، ٹھیک ہے. اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے، شوہر کا رجوع سے انکار کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا، اس کے اوپر مزید قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایلا کی اگر بندے نے قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، اور 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آیا، تو دوسرے کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے 2 گواہ ہوں،
اتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے نہیں، یہ سارے معاملات بہت بڑی بات ہے جو اکیلے عام طور پہ نہیں وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا امام صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ نقول کی ضرورت نہیں، یعنی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، انکار کافی ہے۔ بات واضح ہے؟ صاحبین کہتے ہیں کہ اگر قسم کھا لی جائے تو بات پکی ہو جائے گی، اگر وہ سچ ہے تو معاملے کو صاف کرنے کے لیے ایک دفعہ قسم کھا لے کافی ہے۔ صحیح ہے؟ البتہ حد اور لعان کے اندر گواہ موجود نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے تو حدود ساکت ہو جاتی ہے۔ دیکھو اگر کسی نے حد کا دعویٰ کیا تو سامنے والے کو کوڑے پڑیں گے نا، حد کا دعویٰ کیا سامنے والے کو کوڑے پڑیں گے اور اس کے لیے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، شبہ آ گیا، حدود شبہات سے ساکت ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہے؟ لہٰذا ان دو میں اختلاف ہے، اتفاق ہے، ان 6 میں 7 میں اختلاف ہے۔ سمجھ لو بھائی؟ قال القاضی امام فخر الدین قاضی کہتے ہیں الفتوی علی، فتویٰ اس بات پر ہے ان یستحلف المنکر کہ منکر سے قسم اٹھائی جائے فی الاشیاء الستہ، اوپر کی 6 چیزوں کے بارے میں۔ ہم نے 7 ذکر کی کہ بعض لوگ اس کا صورت مستعارک بنا، ہاں شروع کی 6 صورت۔ ٹھیک ہے بھائی، بس سبق یہ تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔